ऑपोजिशन का आज एक मुत्तफिका मुतालबा सामने आया है कि फिल फॉर इस ऑर्डिनेंस को विड्रॉ किया जाए और अगर हुकूमत प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है वो अपनी प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी असेंबली में लेकर आए। पीआईए कोई इत्तफाक फाउंड्री का माल है, पीआईए केपीके का भी हिस्सा है, सिंध का भी हिस्सा है, बलूचिस्तान का भी हिस्सा है। सीसीआई की मीटिंग बुलाएं, उसमें लाएं और जो कैबिनेट होती है वो पूरे सूबों की पूरी नेशन की तर्जमानी नहीं करती, सीसीआई पूरी नेशन की तर्जमानी करती है। पीआईए एक कॉरपोरेशन है कानून के तहत, और अगर आपने इसके बाजू खोलने हैं, इसको ऑटोनॉमी देनी है, इसको इंडिपेंडेंस देनी है, इसको आगे लेके जाना है, इसके कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर पे चलना है, आपको इसको आजाद करना होगा। जैसे आपने माजी में ओजीडीसीएल को आजाद किया, जैसे माजी में आपने हाउस बिल्डिंग को आजाद किया, कॉर्पोरेट एंटिटी के बाद हुकूमत उसी तरह जिम्मेदार है जैसे पहले थी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तहत इस कानून के बाद ये पीआईए चलेगी, ये ब्यूरोक्रेसी के शैकल से आजाद होगी, ये हुकूमत की डिक्टेशन से आजाद होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर और वेलकम टू टुनाइट विद जैस्मिन। आज का जो मौजू है वो मैंने ट्वीट भी कर दिया, आप अपनी राय भी दे सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे बात होने जा रही है। नाज़रीन, हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस निकाला और उन्होंने ये कहा कि पीआईए को अब कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाने का उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और उसके बाद ये कहा कि इस ऑर्डिनेंस के जरिए पीआईए अब एक लिमिटेड कंपनी में तब्दील कर दी गई है और पीआईए की जो ऑर्डिनेंस है 1984 के तहत एक कंपनी के तौर पर काम कर रही थी, लेकिन अब जो है तमाम ऑर्डिनेंस के तहत पीआईए के मुलाजमीन मौजूदा ओहदों पर नई कंपनी में काम करते रहेंगे। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि इस पर बहुत बहस हुई और नेशनल असेंबली से ऑपोजिशन ने वॉकआउट भी किया। और ऑपोजिशन का मौक़िफ़ क्या है, वो ये कह रहे हैं कि जी अगर आपने निजकारी करनी है, जो पीटीआई का मौक़िफ़ मैंने सुना कि खुर्शीद शाह साहब ने इसके बरक्स बात की है। उन्होंने कहा तो सदारती ऑर्डिनेंस लाने की क्या ज़रूरत थी, वो भी रात के अंधेरे में। आप इसको प्रॉपर तरीके से फ्लोर ऑफ द हाउस पर लाते, उसके बाद इस पर डिबेट करते, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का मौक़िफ़ लेते और फिर आप इस पर कोई डिसीजन लेते। लेकिन इसहाक डार साहब ने इसको वहां पर असेंबली में फ्लोर पर खड़े होकर समझाने की कोशिश की और उन्होंने ये भी कहा अरबों रुपए का खसारा बर्दाश्त कर रहे हैं। हमने माजी में भी, और हमसे उनकी मुराद ये थी जो हुकूमतें आई हैं उन्होंने प्राइवेटाइजेशन की है और अगर पीआईए को बेहतर एक इदारा बनाना है, याद रहे कि ये वही एयरलाइन है जिसने आज जो दुनिया में जो नंबर 1 एयरलाइंस है दुनिया की, अवार्ड याफ्ता एयरलाइंस है, उनको एक ज़माने में उनको ट्रेन किया, उनको सिखाया, लेकिन इस वक्त वो इतने ख़राब हाल में है। जहाज़ों की क्या मेंटेनेंस का हाल है, ओवर स्टाफिंग कितनी है, भर्तियां कितनी है, लेट फ्लाइंग कैपेसिटी, ओवरसीज जाने की कैपेसिटी ख़त्म होती जा रही है एयरक्राफ्ट्स की। मतलब सिचुएशन क्या हो गई है। हमें इस कौमी जो एयरलाइन है इसको देख के ज़ाहिर है शदीद अफसोस होता है कि इसको किस तरह बेहतर किया जाए, लेकिन क्या ये सही तरीक़ेकार है कि इसके 27% शेयर जो है वो प्राइवेटाइज कर दिए जाएं, एक प्राइवेट कंपनीज को टेक ओवर करे और बेहतर करने की कोशिश। क्या वो प्राइवेट कंपनी हालात में इसको बेहतर कर भी सकेगी जितने मुलाजमीन की तादाद मैंने इसमें देखी है? मतलब है हजारों लोग ऐसे हैं, एक एयरक्राफ्ट से 600, 700 लोग मुंसलिक हैं, वो किस कैपेसिटी में मुंसलिक है, उनके क्या काम है नहीं पता। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़माने में भर्तियां हुई, उससे पहले भर्तियां हुई। क्या ये बात दुरुस्त है कि अगर खाली जमा खर्च और कागजात पे लोगों को तनख्वाहें मिल रही हैं और कारकर्दगी बेहतर नहीं हो रही, तो फिर ऑपोजिशन एहतजाज किस चीज़ पे कर रही है? क्या हुकूमत इस एयरलाइन को बेहतर करने के लिए ये कदम उठा रही है? और अगर ऐसा है तो इसहाक डार साहब ने पिछली गवर्नमेंट में पीआईए को कितना खसारा हो रहा है उस पर भी कुछ कहा है, वो भी मैं आपको सुनवा दूंगी। आज के 2 गेस्ट हैं, सेनेटर सईद गनी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब, स्पेशल असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर के, चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हैं, बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है प्राइवेटाइजेशन करने की और क्या जो एम्प्लॉइज के जो खदशात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए क्या लोगों की नौकरियां खतरे में हैं। इस पर बात कर लेते हैं राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। इसहाक डार साहब ने कहा कि पिछली हुकूमत में कितना खसारा हो रहा था, वो साउंड बाइट भी मैं सुना देती हूँ बिकॉज फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने ये बात की, बट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। और एम्प्लॉइज की भी बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं, लेकिन उन कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश की है इसाक डार साहब ने। उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर कहा है, ये सुन लें फिर बात करते हैं कि क्या एम्प्लॉइज को सैक किया जाएगा। कि कोई एसेट्स, कोई लायबिलिटीज, कोई ऑब्लिगेशन जो है वो कानून में लिखा है, आप जरा पढ़ लें। मेरी गुजारिश होगी एक दफा प्लीज इस ऑर्डिनेंस को पढ़ लें। वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली इस नई कंपनी में ट्रांसफर हो गई हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स का और तमाम मुलाजमीन का मैं इस फ्लोर पे कह रहा हूं, उसके राइट्स में कोई तब्दीली नहीं आई। ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, वेस्टेड इंटरेस्ट डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं पिछले चंद घंटों में। जब आए थे तो करीबन 3.5 अरब रुपए महीने का ये नुकसान करती थी एयरलाइन, आज ये करीबन लॉस आधे पे पहुंच चुका है। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर सईद गनी साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मिफ्ता इस्माइल साहब स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सेनेटर सईद गनी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगी। सईद भाई, वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग प्रोपेगेंडा के तहत मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं और पहले ऑर्डिनेंस को अच्छी तरह से पढ़ लें। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मैं समझ पाया, उन्होंने कहा कि अभी शायद निजकारी की बात नहीं है, जो मैंने कहीं पढ़ा, गालिबन कहा है सागडार साहब ने कि ये जो ऑर्डिनेंस है इसका निजकारी से कोई ताल्लुक नहीं है। गालिबन ये कहा है, मिफ्ता साहब उसको पता नहीं कंफर्म करेंगे या डिनाई करेंगे। अगर तो ये कहा है और जो मकसद वो उस ऑर्डिनेंस का बता रहे हैं कि जी हमने इसको एक बेहतर इदारा बनाने के लिए किया है, गवर्नमेंट का कंट्रोल कम करने के लिए किया है, तो मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि 7 दिसंबर को नेशनल असेंबली का सेशन जो है वो प्लान था और ये सबको पता था, अचानक से नहीं हुआ है। तो ये 4 दिसंबर की रात अचानक ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत थी? अगर ये इतना ही अच्छा था और पीआईओ को बेहतर करने के लिए था, नेक नियति पर मबनी था, तो ज्यादा मुनासिब होता कि ये असेंबली के अंदर लेकर आते, वहां पर डिबेट करा देते, वहां सारी पार्टियां इस पे बात करती। और अगर ये अच्छा काम कोई करने आ रहे होते तो यकीनी तौर पर जिस तरह माजी में हमने कुछ चीजों को सपोर्ट किया है, हम इसको भी सपोर्ट कर लेते। लेकिन खदशात ने उसको जन्म लिया जब आप रात के अंधेरे में असेंबली शुरू होने से 48 घंटे पहले ऑर्डिनेंस के जरिए कानून को खत्म करेंगे और एक नया कानून लेकर आएंगे। तो वो जो एक बातें तो पहले से चल रही थी कि जी जो 1956 का एक्ट है पीआईए का, वो इनके रास्ते में रुकावट है, उसमें कुछ क्लॉजेस होंगी ऐसी जो इनको प्राइवेटाइजेशन नहीं होने दे रही हैं। और ऊपर से आईएमएफ का इनके ऊपर दबाव भी है कि जी इस प्रोसेस को दिसंबर में आपने शुरू करना है, मिड ऑफ दी 2016 आपने इसको खत्म कर देना है, पीआईए को भेज देना है। और जिस बात का इजहार आज किया भी है जुबैर साहब ने कहीं बात करते हुए, शायद एफपी से बात की उन्होंने कि जी हम कर देंगे। अब ये सारी चीजें जब जुड़ती हैं तो फिर हमारे जो खदशात हैं उस पर बिल्कुल हमें तकवीत मिलती है कि ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया है इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ निजकारी करना है। और ये रात के अंधेरे में इसलिए लाए हैं कि चूंकि इनके पास 6 महीने का टाइम है और 6 महीने बाद ये अपना सारा काम कर लेंगे। उसके बाद पार्लियामेंट जब इसको रिजेक्ट भी कर दे या इसको मजीद एक्सपेंशन इसको ना भी मिले नहीं। लेकिन तो सईद भाई एक बात बताएं, अगर निजकारी हो रही है एक इदारे की, अगर वो सही काम नहीं कर रहा, अगर उसकी मतलब है, आप ये देखें कि ये क्या तरीका है। खुर्शीद शाह साहब जहाज में थे, जहाज की सीढ़ी नहीं लगाई आधे घंटे के लिए, 24 घंटे जहाज लेट, और 3.5 अरब का इसाक डार साहब कह रहे हैं नुकसान हो रहा था पिछली गवर्नमेंट में। तो क्या हर्ज होगा इसमें? मुझे समझ में नहीं आ रही। डोंट यू थिंक इट्स फॉर द बेटरमेंट? आपने 2 बातें कही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने कहा खुर्शीद शाह साहब उस जहाज में थे, मैं भी इत्तेफाक से उसी जहाज में था। जी आप भी? और मेरा, हाँ मैं भी था। मेरा ख्याल है कि कोई 5-7 मिनट की बात हुई होगी और 5-7 मिनट बाद वो सीढ़ी लग गई थी। लेकिन सीढ़ी इसलिए नहीं लगी थी कि वहां जो एम्प्लॉइज थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इसी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। तो ये तो एक जहाज वाली कहानी है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि जी प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं होनी चाहिए। जी मैं हमेशा एक सवाल उठाता रहता हूं और मैंने ये चीजें सारी सेनेट में क्वेश्चंस करके सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए, ऑफिशियल मेरे पास फिगर हर चीज की। 167 ट्रांजेक्शन्स हुई हैं जब से इनकी पहली हुकूमत आई थी 90 में। उस वक्त से उन्होंने जो शुरू किया सिलसिला, तो 2008 तक, जब तक जनरल मुशर्रफ थे और पीपल्स पार्टी की हुकूमत से पहले तक, ये अभी जो उन्होंने रिसेंटली 2-4 की उसको मैं शामिल नहीं कर रहा हूँ। तो 160 ट्रांजेक्शन्स हुई, 476 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान को मिले। इन तमाम 167 ट्रांजेक्शन्स के अंदर सारे आपके बड़े बैंक्स भी हैं, पीटीसीएल भी है और बड़े बड़े इदारे जितने आप कहते हैं सारे इसके अंदर शामिल हैं। अब इतने सारे इदारे बेचने के बाद भी अगर निजकारी का जब आपने आगाज किया था उस वक्त उसके कुछ अगराज और मकासद आपने बताए थे कि ये हमारे टारगेट्स हैं और इसकी वजह से हम प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं जी। तो मेरा हमेशा एक सवाल ये रहा है कि इतना कुछ बेचने के बाद मुझे एक मकसद बता दीजिए कि ये निजकारी का जो मकसद था वो हमने हासिल कर लिया है, इसलिए हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक में अगर आपको कामयाबी हुई है, किसी एक में भी नहीं हुआ है। और ये मैंने एक मिनट मुझे होते थे, मैंने कई मरतबा से पूछा
کہ جتنے ادارے اب تک پرائیویٹائز ہو گئے ہیں مجھے کوئی فیکٹس بتا دے کہ اس میں سے کتنے آج چل رہے ہیں, کتنے اس میں سے بند ہو گئے ہیں, کتنے ان میں سے اور بری حالت میں چلے گئے. کوئی تو آپ کے پاس اسٹڈی ہونی چاہیے نا, اتنے ادارے میں بیچ دی ہیں, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اپوزیشن نے 2-3 چیزیں جو اٹھائیں اسمبلی میں بھی, اس کے باہر بھی, اور ہمیں پتہ ہے زبیر صاحب نے بھی آج یہ بیان دیا. I also spoke to him. They are very clear. I mean your government is very clear کہ جی یہ ہوگا, the process will go through. آپ کا کیا موقف ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, تحفظات کیا ہیں, اور اپوزیشن یہ کیوں ریز کر رہی ہے پھر پوائنٹس؟ جی دو الگ الگ اگر اس کو مسئلوں کو اس کو حصوں میں توڑ لیتے ہیں. جی ایک تو پی آئی اے کو جو 1956 کے آرڈیننس کے تحت چل رہا تھا اس کو کمپنیز ایکٹ کے اندر لے کے آئے اور پی آئی اے کو ایک کمپنی بنا دی ہے, پبلک لمیٹڈ کمپنی بنا دی ہے. وہ بیسکلی اس کے مینجمنٹ کو بیٹر کرنے کے لیے, اس سے پہلے او جی ڈی سی میں بھی یہ ہو چکا ہے, ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن میں بھی ہو چکا ہے. دیز ور گورنمنٹ کارپوریشنز تھیں, ان کو اب ہم نے پبلک کمپنیز کر دی ہیں تاکہ اس کا بورڈ انڈیپینڈنٹ ہو جائے, یہ اپنی ڈیٹ ایشو کر سکے, یہ اپنے قرضے لے سکے, یہ سب کچھ کر سکے اور ایک انڈیپینڈنٹ کمپنی کی طرح چل سکے. پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ, او جی ڈی سی, سوئی سدرن گیس, سوئی ناردرن گیس, یہ تمام اس طرح چلتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے پی آئی اے کو یہ کرائے. اس سے بائٹس ان اینڈ آف اٹ سیلف نچکاری کا کوئی تعلق نہیں ہے. نمبر ایک, یہ تو ہم نے صرف پی آئی اے کو بہتر مینج کرنے کے لیے کیا ہے. اب آتے ہیں نچکاری پہ. حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ نچکاری پرائیویٹائزیشن جس طرح ہم سمجھتے ہیں اس تو نہیں کر رہے, ہم اس کے اندر اسٹریٹجک پارٹنر لے کے آئیں گے. اب میں آپ کو ذرا سا بیک گراؤنڈ دوں کہ 226 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے پی آئی اے کے اندر ہسٹوریکلی اب تک, 226 ارب روپے کا. اگر 50 کروڑ روپے کی ہسپتال بنتی تو ہم یہ 452 ہسپتال بنا سکتے تھے, بے تحاشا اسکولیں بنا سکتے تھے, کتنے بچے جو ہیں ان کو ہم بیماریوں سے بچا سکتے تھے, ان کو تعلیم دے سکتے تھے, لیکن ہم نے صرف اس کے اوپر نقصان کرا ہے. جہاں تک ان لوگوں کی نوکریاں 19,000 لوگ کام کرتے ہیں, 16,000 لوگ پرماننٹ ہیں, 3,000 کچھ لوگ ٹیمپرری ہیں. جب سے ہماری حکومت آئی ہے ہم نے کسی ٹیمپرری آدمی کو نہیں نکالا ہے, یا ہم کسی کو نکالنا نہیں چاہتے. ان تمام لوگوں کی نوکریاں آج بھی کارپوریشن پبلک لمیٹڈ کمپنی کرنے کے بعد بھی محفوظ ہیں, اس کے بعد بھی اسٹریٹجک پارٹنر لے کے آئیں گے, اس کے بعد بھی محفوظ ہوں گی. ہم ان کو گارنٹی کر رہے ہیں کہ ان کی جابز رہیں گی اور ان کی تنخواہیں کم نہیں ہوں گی, لیکن کام کرنا پڑے گا. کسی کو حکومت جو ہے وظیفہ نہیں دے سکتے, عوام جو ہے اس پاکستان کی غریب عوام کسی اور کو وظیفہ نہیں دے سکتی. ہم یہ کر رہے ہیں آپ کام کریں, ہم آپ کو اسی تنخواہ پہ یا اس سے بہتر تنخواہ پہ رکھیں گے, آپ کی نوکری نہیں جائے گی. آئی تھنک دیٹس اے ویری ایمیننٹلی ریزنیبل پرومس. ہم اتنی گزارش کر رہے ہیں کہ ہم کو ایک اسٹریٹجک انویسٹر لانے دو, کوئی دنیا کے اندر سے کوئی جس کو ایئر لائن کی زیادہ سمجھ ہو تو اس ایئر لائن کو اچھا کر دے. جو پی آئی اے ہوا کرتا تھا, جس کی آپ نے بات کری تھی اپنے ابتدائیے میں کہ جو پی آئی اے ہو سکتا تھا, ویسی پی آئی اے کیوں نہیں ہو جائے. اب کیوں ہم پریشان ہو کہ جو ہماری قوم کی جو ایئر لائن ہے وہ لیٹ چلے. حکومت کے پاس دیکھیں آج بھی حصص جو ہے اس کے کراچی اسٹاک ایکسچینج میں بکتا ہے, حکومت کے پاس میجورٹی شیئر پھر بھی رہیں گے. ایک اسٹریٹجک پارٹنر آئے گا, اسٹاک ایکسچینج کے اندر اس کے شیئرز بکتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ ایئر لائن بہتر ہو جائے گی. یہ نقصان جو پاکستان کے غریب عوام کو اٹھانا پڑتا ہے اس سے ہم پاکستان کے عوام کو بچا رہے ہیں. یہ ہمارے ایک منشور کا حصہ تھا کہ ہم ان حکومت کی کمپنیز کو بہتر کریں گے, جس سے سالانہ 500 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے اور اس سے اکانومی کو بہتری آئے گی. اور میرے سعید بھائی جو فرما رہے تھے کہ حکومت کے آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں, اس میں آبجیکٹیو صرف یہی ہے کہ صارفین کو بہتر سروس ملے. پی آئی اے کے جو مسافر ہیں ان کو ایک بہتر سروس ملے, ان کو انتظار نہ کرنا پڑے, ان کی فلائٹیں لیٹ نہ ہو, ان کو وقت پہ فلائٹیں ملے, ان کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ فلائٹیں ملے. مفتاح صاحب اگر دیکھیں, اگر ساری چیزیں بائی دا بک ہیں, اگر اچھے کے لیے آپ کر رہے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے اس کو ہر بندہ سپورٹ کرے گا, پاکستان کے لوگ بھی اس کو یقیناً سپورٹ کریں گے, پھر یہ آرڈیننس کے ذریعے کیوں؟ جب پارلیمنٹ موجود ہے, جیسے سعید بھائی نے کہا کہ 7 دسمبر کو جب سیشن تھا تو آپ اس کو ڈیبیٹ کرا لیتے تو یہ کنٹروورشل ہی نہ ہوتا ایشو. یہ ایک طریقہ کار تھا جو ہم نے استعمال کیا. اس پہ بالکل بحث ہو سکتی ہے. 180 دن کا ایک آرڈیننس ہوتا ہے, اس کے بعد پارلیمنٹ کو اس کو اب منظور یا نامنظور کرنا ضروری ہوتا ہے. جہاں تک ڈیبیٹ کی بات ہے تو یہ ڈیبیٹ ہوئی ہے, اس پہ کوئی رات کے اندھیرے میں نہیں کیا. اس کے اوپر obviously کل بھی اسمبلی میں اسحاق ڈار صاحب نے ایک بیان کیا ہے. میں آپ کے سامنے بھی حاضر ہوا ہوں, اور شوز پہ گیا ہوں, اور حکومت کے وزراء گئے ہیں شوز پہ, ہم لوگوں نے بات کری ہے. اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. یہ بھی ایک ڈیبیٹ کا ایک نیشنل پولیٹیکل ڈسکورس کا حصہ ہے جو آپ کے شو میں ہم بات کر رہے ہیں.
اور اس کے اندر اگر اپوزیشن چاہے تو obviously ریزولوشن لا سکتی ہے. بالکل میں نہیں چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی چیز ہو. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ آرڈیننس کو چلتا رہے, لیکن 180 دن کی آرڈیننس جو ہے بائی اسٹیچو 180 دن کی اس کی میعاد ہوتی ہے. اس کے بعد تو یہ ویسے اسمبلی میں لانا پڑے گا. ہم نے سوچا کہ اس کو اس وقت کنٹروورسل نہ بنائیں, کیونکہ دیکھیں آپ کو پتا یہ چیزیں سیاسی ہو جاتی ہیں اور اس کے اوپر یہ کارپوریشن ہے, بہت سارے امپلائیز ہیں, بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, بہت تنازع ہو جاتا. لہٰذا اس کو اس طرح کر لیا کہ خوشخصوصی سے ہو جائے اور اس کے اوپر بحث تو ہو سکتی ہے. اور 180 دن بعد بہرحال کیونکہ 180 دن میں ہمارے لوگ عوام ڈکلیئر ہو جائیں گے. لیکن سعید بھائی پروٹیسٹ تو شروع ہو گئے نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ ایک نیک نیتی کے تحت کیا ہے تاکہ یہ سارے چیزیں نہ ہوں. اور پھر آئی تھنک میرے خیال سے اسٹریٹجک جو یہ پارٹنر کی بات کر رہے ہیں شاید وہ بھی پھر یہ پروٹیسٹ وغیرہ دیکھ کے پارٹنرز بھی بھاگ جاتے ہیں, یہ وجہ ہوگی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر یہ صرف اس کو انہوں نے پبلک لمیٹڈ کمپنی بنانا تھا اور بہتر چلانے کے لیے بنانا تھا تو یہ رات کے اندھیرے میں کرنے کی کیا ضرورت تھی. اگر یہ خود کہہ رہے ہیں نا پرائیویٹائزیشن ایک الگ چیز ہے, یہ آرڈیننس ایک الگ چیز ہے. اگر الگ چیز ہے آپ آرام سے لے آتے اسمبلی کے اندر, تمام پارٹیز کو آن بورڈ لیتے, کانفیڈنس پہ لے لیتے, ان کو بتاتے کہ جی ہمارا مقصد ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر اچھا کام آپ کر رہے ہوں اور ہم اس کی خواہ کی کوئی مخالفت کریں. تو اس میں نظر آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی چیز گڑبڑ ضرور تھی جو انہوں نے رات کے اندھیرے میں کرائی. ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اسمبلی سے یہ قانون منظور ان کا نہیں ہو سکتا ہے, لہٰذا انہوں نے آرڈیننس کا سہارا لے لیا. لیکن دوسری بات یہ ہے, اب انہوں کہہ رہے ہیں نا کہ جی 26% شیئر دے دیں گے, میجر شیئر ہمارے پاس رہیں گے. جی ایم سی بی کے بھی 26% شیئر دیے گئے تھے, پہلے مینجمنٹ دے دی گئی تھی. الائٹ بینک کے بھی تھوڑے سے شیئر دیے گئے تھے, مینجمنٹ دے دی گئی تھی. اسی طرح اور بے شمار ادارے ہیں جن کے 26% شیئر دے کے مینجمنٹ دے کے حکومت اپنے آپ کو لا تعلق کر لیتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے شیئر ہیں لیکن کرتے کراتے کچھ نہیں اس کے اندر, اور یہ سارا کچھ کسی اور کے حوالے ہوتا ہے. پھر وہ ایک لمبی کہانی ہے, میں مزید تفصیل میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا ہوں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی آئی اے کی مینجمنٹ اس وقت ٹھیک نہیں ہے اور ادارہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے, تو آپ کو مینجمنٹ تبدیل کرنے سے یا اپنی مرضی کے یا بہت اہل اور قابل لوگوں کو لگانے سے روکا کس نے ہے؟ وہ لوگ جن کو آپ اسٹریٹجک پارٹنر بنا کے پی آئی اے کی مینجمنٹ دینا چاہتے ہیں, ضروری تو نہیں ہے کہ 26% شیئر دے کے ہی ان کو بنائیں. کوئی اور بھی ارینجمنٹ ان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے, کسی اور طریقے سے بھی ان کو شامل کیا جا سکتا ہے. پی آئی اے کو بہتر کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جس میں سمجھنے کی ضرورت ہے. حکومت یہ کہتے ہیں ہمارے منشور میں لکھا ہے کہ ہم پرائیویٹائزیشن کریں گے, بڑی اچھی بات ہے. ایک طرف یہ کہتے ہیں جی ہم لاس میکنگ ادارے ہیں, خزانے کے اوپر بوجھ ہیں, ہر سال اتنے ارب کھا جاتے ہیں, اگر وہ پیسہ بچے گا تو اتنے اسکول بن جائیں گے, اتنے ہاسپٹل بن جائیں گے. بڑی اچھی باتیں لگتی ہیں لوگوں کو. کوئی ان سے یہ پوچھے کہ اگر آپ صرف لاس میکنگ کرنے جاتے ہیں تو پھر وہ جو پروفٹ میکنگ ہے وہ آپ نے کیوں 50 سے زیادہ ادارے اس لسٹ کے اندر شامل کیے ہیں, جس کو آپ نجکاری کی لسٹ بنائی ہے اس کے اندر وہ بھی شامل ہیں. تو وہ آرگومنٹ ان کا ختم ہو جاتا ہے کہ لاس میکنگ ہے اور اس خزانے کے اوپر بوجھ ہے, وہ بات ختم ہو جاتی ہے. پھر ان کا ایک آرگومنٹ یہ آتا ہے کہ جناب ریاست کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ یہ اس قسم کے ادارے چلائے. چلیں میں یہ بھی بات مان لیتا ہوں ان کی کہ جہاز کا چلانا ریاست کا کام نہیں ہے, ٹرینیں چلانا ریاست کا کام نہیں ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ بسز چلانا ریاست کا کام ہے. یہ ان کی کیا دلیل ہے کہ میٹرو بنائے جائیں گے؟ یہ پی آئی اے کا خسارہ تو بتا رہے ہیں کہ جی 220 ارب کا خسارہ تھا, اتنے اسکول بن جاتے, اتنے ہاسپٹل بن جاتی, پتہ نہیں 236 ارب خسارہ بتایا. نہیں مسارا دیکھیں نا, میٹرو پہ ایک میٹرو پہ 50 ارب لگا رہے ہیں. اس وقت ان کی ذہن میں نہیں آتا کہ اس 50 ارب سے جو ہے وہ 300 اسکول بن سکتے ہیں, وہ بنائے جا کے کوئی اپنے دیہات کے اندر, اپنے ان علاقوں کے اندر جہاں بچوں کو پڑھائی کے لیے کچھ نہیں ملتا, جہاں لوگوں کو صحت کی فراوانی نہیں ملتی. آپ صرف لاہور کے جو میٹرو کے اوپر اگر نکالیں جو حکومت نے سبسڈی دی ہے وہ 1650 ملین ہے, صرف ایک سال کی ہے. اور یہ جتنی پرانی ہوگی وہ سبسڈی بڑھتی جائے گی. آپ اسلام آباد آ گئے, آپ ملتان جا رہے ہیں, آپ فیصل آباد جا رہے ہیں, اور میاں صاحب اللہ کے فضل سے جہاں جاتے ہیں وہاں میٹرو کا اعلان کر کے آ جاتے ہیں. پورے ملک میں بسوں کا جال بچھا دینا ہے ہم نے, اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ سبسڈی بھی دینی ہے, لیکن پی آئی اے کو ہم نہیں دیں گے پیسے, اسٹیل مل کو ہم نہیں دیں گے پیسے, باقی ریلوے کو نہیں دیں گے ہم پیسے, کیونکہ یہ ان کے چائلڈ نہیں ہے. جو ان کا بچہ ہے میٹرو وہ جی اچھا ہے. میں نے تو تجویز ان کو دی تھی کہ خدا کے لیے میں پی آئی اے کا نام بدل کے پی آئی اے میٹرو کر دو, تاکہ کم از کم اس کو اونرشپ بھی مل جائے گی اور کچھ آپ اس کا خیال بھی کر لیں گے. سعید بھائی ایک سیکنڈ ہو گیا, آپ نے کافی سارے پوائنٹس ریز کیے ہیں. مفتاح صاحب میں آپ کو پورا ٹائم دوں گی, بٹ لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک تاکہ آپ کنٹینیوٹی میں ان چیزوں کا جواب دے سکیں کہ کیا پھر میٹرو صرف پرائیورٹی اور قومی ادارے آپ کا ذمہ داری اگر نہیں ہے تو کس کی ذمہ داری ہے؟ ویلکم بیک ناظرین. مفتاح اسماعیل صاحب پلیز, بہت سارے یقیناً کوشچنز سعید صاحب نے ریز کیے ہیں, تو اگر آپ اس کا جواب دے دیں. اور عارف علی عباسی صاحب فارمر ایم ڈی پی آئی اے, وہ بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے. ہی از آلسو لسننگ ٹو یور آرگیومنٹ بیکاز آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی اسٹریٹجک پارٹنر آ جائے. جی سعید بھائی نے میٹرو بس کی بات کری, تو میٹرو بس کے بارے میں بتاتے چلوں کہ دیکھیں روڈ جو ہے وہ حکومت بناتی ہے,
روڈ تو ظاہر ہے پرائیویٹ نہیں پارٹیز بنا سکتی, لیکن حکومت نے خود نہیں بنایا, اپنے عملے سے نہیں بنوایا, حکومت نے پرائیویٹ سیکٹر سے بڈنگ کرائی اور جس نے روڈ سستے بنا دیے اس کو حکومت نے دے دیا. تو پنجاب حکومت میں لاہور میٹرو اس طرح بنی ہے, اسلام آباد راولپنڈی کی میٹرو بھی اس طرح بنی ہے. جو بس سروسز چلتی ہیں اس کے اوپر وہ بھی حکومت کی بسیں نہیں ہیں, وہ بھی ایک پرائیویٹ سیکٹر کے وینڈر آیا اس نے یہ بس چلا دی ہے. جہاں تک ان کی بات 1.65 بلین روپیز کی سبسڈی کی ہے وہ بات صحیح ہے, لیکن اربن ٹرانسپورٹ میں پوری دنیا میں سبسڈی دی جاتی ہے. ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ دنیا بھر میں ایئر لائن جو ہے اب حکومت کے بزنس نہیں رہا ہے, پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہی ایئر لائنز چلتی ہیں اور وہی سکسیسفل ہیں کافی حد تک. اور ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم نقصان پہ نقصان برداشت کرتے رہیں. جو ان لوگوں کی نوکریاں ہیں, جو 16,000 یا 19,000 پی آئی اے کے امپلائیز ہیں, ان کی نوکریاں ہیں, وہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں, ان کی روزی روٹی ہم نہیں چھیننا چاہتے, بالکل نہیں چھینیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ایئر لائن پروان چڑھے. میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ 22 جہاز رہ گئے تھے جب پیپلز پارٹی کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی, ہمارے پاس ذمہ داری آئی تھی حکومت کی, 22 جہاز صرف چل رہے تھے, انفیکٹ 21 آپریشنل تھے. آج اس کو ہم 37 جہاز پہ لے کے آئے ہیں. ہم نے کچھ عرصے تک آپریشنل لاسز ختم کر دیے. پی آئی اے ہر محال نقصان کرتا ہے کیونکہ ہسٹوریکل لاسز اتنے ہیں کہ تاریخی جو نقصانات ہیں جس کے اوپر جو سود دیتے ہیں اس کی وجہ سے ٹوٹل نقصان ہوتا ہے, لیکن آپریشنل پروفٹ پہ لے کے آ گئے ہم ایئر لائن کو. لیکن کیوں ہم اپنے اس ملک کے غریب عوام کے اوپر نقصان کو بوجھ پھینکیں؟ ان 16,000 یا 19,000 نوکریوں کو ہم بالکل انشاءاللہ تعالیٰ بچائیں گے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بچا لیں گے. مفتاح صاحب ایک بات بتا دیجئے گا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیوں اپوزیشن کر رہے ہیں؟ دیکھیے کوئی لوگ تو کنوکشن پہ کرتے ہیں, جیسے سعید بھائی ہیں, وہ تو کنوکشن ہے ان کا کہ چیزیں پرائیویٹائز نہیں ہونی چاہیے, اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ پرائیویٹائز نہیں کر رہے ہم. 51% جو ہے وہ حکومت میں رہے گا. اور پچھلے زمانے میں جو بینکی کی انہوں نے ایگزامپل دی اس کے اندر میں آپ کو گزارش کروں کہ وہ 51% 26% شیئر بیچے گئے تھے, لیکن ساتھ ساتھ گارنٹی لی گئی تھی کہ 25% شیئر اور لے لو گے 3 سال کے اندر, اور اس کی بینک گارنٹیاں لی ہوئی تھی. تو ایکچولی 51% شیئر ٹرانسفر کرے تھے. اس بار ہم نے کوئی 26% شیئر ٹرانسفر صرف کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر صرف 26% شیئر ٹرانسفر کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ایئر لائن کی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے تو ان حسیس کا جو حکومت کے پاس پڑے رہیں گے ان کی ویلیو بڑھ جائے گی. اس وقت تو پی آئی اے آپ کو زیادہ پیسے نہیں ملیں گے, تو وائی شوڈ وی سیل اوے سم ایسٹ اتنا سستا. تو ہماری کوشش ہے کہ 26% جو ہے وہ ہم بیچیں. حکومت میجورٹی سٹیک ہولڈر رہے, لیکن اسٹریٹجی انویسٹر اگر ایئر لائن بہتر کرے گا تو اس کو حکومت کا فائدہ ہوگا, ہمارے شیئر کی ویلیو بڑھ جائے گی, صارفین کا فائدہ ہوگا کہ ان کو سروس بہتر ملے گی, امپلائیز کا فائدہ ہوگا کہ زیادہ لوگوں کو ادھر روزگار ملے گا اور ان کی تنخواہیں بڑھیں گی. آپ پھر ایگزامپل لے لیجئے, جو بینکاری کے اندر نچکاری ہوئی ہے, ان بینکوں میں آج زیادہ لوگ کام کرتے ہیں, جتنا وہ لوگ نفع نہیں کرتے تھے اس سے زیادہ وہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. دیکھیں پرائیویٹ آرگنائزیشنز obviously بیٹر کام کرتی ہیں کیونکہ ان کو کام کرانے کا ایک طریقہ اور ہوتا ہے. سعید بھائی میں آپ کے پاس واپس آؤں گی, آپ نے پوائنٹس نوٹ کر لیے ہوں گے. 12.5 سال تک عارف علی عباسی صاحب آپ فارمر ایم ڈی رہ چکے ہیں پی آئی اے کے, بہت بہت شکریہ فار جوائننگ می. میں شارٹ آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہتی ہوں. ہمیشہ یہ چیز اٹھتی ہے کہ جی یہ ادارہ ہے, اس کے لاسز ہیں. یہ جو لاس مجھے مفتاح صاحب نے بتائے ہیں میرے لیے مطلب ہے ان ایکسیپٹیبل فگرز ہے. 226 ارب روپے کا خسارہ کر رہی ہے ایئر لائن. واٹس دا ریزن؟ خسارہ کر چکی ہے. جی دیکھیے, یہ ایک تو 12.5 سال میں پی آئی اے میں تو نہیں تھا, مگر تین دفعہ میں چیف ایگزیکٹو تھا پی آئی اے کا, اور وہ کوئی نہیں ہوا ابھی تک. مگر دا تھنگ از کہ یہ کہہ دینا جنرلائز نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ جنرلائز کرنے سے اس سے صرف فائدہ کچھ نہیں ہوتا. یہ وہی ایئر لائن ہے جس کا ہم ریگولیرٹی کو فرنٹ پیج پہ ڈان کے پیسے دے کے ایڈورٹائز کرتے تھے. آپ کی ریگولیرٹی وہ تھی, اور آپ کی جو پرفارمنس تھی اوور دی اٹلانٹک میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ اٹلانٹک از دا موسٹ کٹ تھروٹ مارکیٹ, اور اس کے اوپر یو آر نمبر 1. تو یہ تو بات ڈیبیٹیبل ہوگی. کب تھے یہ ہم لیٹس ریکال, کب تھے ہم نمبر 1؟ کتنی پرانی اب یہ بات ہو گئی ہے؟ یہ اتنی پرانی تو نہیں ہے. I mean this is I would say about 6-7 years old. More than that, I think, sir. I don't know because I'm with due respect much more than that, because اب تو مطلب اتنی کٹ تھروٹ مارکیٹ ہے کہ I don't think کہ لوکل لوگ بھی پی آئی, ایون ہمارے اپنے جو سیاستدان ہیں وہ بھی پی آئی اے سے نہیں ٹریول کرتے. The losses are in front of you, the situation of the aircrafts is in front of you. خالی میرا یہ سوال یہ کہ why has it become like this? یہ کیوں ایسی ہو گئی ایئر لائن؟ یہ اس لیے ہو گئی ہے کہ I think it's a question of a square peg in a round hole. You have to be very careful on your appointments, and you have to be even more careful on your employments.
اور یہ دیکھیں یہ اس کے اندر there is a debate on why should so many people be employed. ہاں یہ میں بالکل ایکسیپٹ کروں گا کہ پی آئی کی ایک ڈیوٹی ہے کہ اس کو جابز دینی ہے لوکلز کو، مگر اس لیول پہ نہیں کہ وہ سارے کے سارے ہو جائیں. اتنے آپ اگر امپلوائے کر دیں گے لوگوں کو جو who are clueless. ٹھیک ہے، بھرتی ہیں آپ کا مطلب ہے نا obviously. ٹھیک ہے عارف علی عباسی صاحب، بہت بہت شکریہ. سعید غنی صاحب، ایک یہ بھی الزام آتا ہے، دوسرا ایک چلیں یہ تو الزام آتا ہے، اس کا آپ جواب دے دیجئے گا. کہتے ہیں بہت بھرتیاں کی آپ لوگوں کے زمانے میں، آپ لوگوں نے سیاسی بھرتیاں، اور ظاہر ہے سپیس دینے کے لیے پولیٹیکل گورنمنٹس آتی ہی ہیں تو لوگوں کی سب سے پہلی ریکویسٹ اور پرچی آپ کے ووٹر کی ہوتی ہے کہ جی نوکری چاہیے. یہ بات کتنی درست ہے؟ دوسرا انہوں نے مفتاح صاحب نے کہا جی آپ کے زمانے میں کتنے آپ ایئر کرافٹ چھوڑ کے گئے تھے، ان کی کیا حالت ہو گئی تھی، اور اب وہ کہہ رہے ہیں خسارہ ہم نے کم کیا. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھرتیوں کی آپ نے بات کی، جی اگر پیپلز پارٹی نے اتنی زیادہ بھرتیاں اپنے ہی جیلوں کی کر لی ہوتی تو ابھی کچھ عرصہ پہلے وہاں ایک سی بی اے کے لیے ریفرینڈم ہوا ہے یونین کا، اس میں پیپلز پارٹی کی یونین ہار گئی اور ایئر لیگ جو تھی مسلم لیگ کی وہ جیت گئی. جی وہ اپوز بھی کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر ہمارے سارے بندے ہوتے تو پیپلز پارٹی والوں کو ووٹ دیتے، ان کو جتاتے، وہ کیوں ایئر لیگ کو جا کے جتوا دیتے؟ تو ان کی یونین جو ہے وہ سی بی اے بن گئی. تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کو نہیں تھی، ویسے لوگوں کو دی ہوں کہ نوکریاں آپ جس طرف کی بھی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارے دور میں جاز کم تھے اور ان کے دور میں جاز زیادہ آ گئے ہیں تو اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ کوئی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل شور نہیں مچا رہی ہے، کوئی افتخار چودھری سو موٹو نہیں لے رہا ہے، کوئی ٹی وی اور میڈیا کا ایک گروپ جہاں 2-4 لوگ بیٹھ کے صبح سے شام تک پیپلز پارٹی حکومت کی جانے کی تاریخیں اور وقت بتایا کرتے تھے، کوئی ان کی حکومت کے پیچھے سے ہاتھ دھو کے نہیں پڑا ہوا ہے. اگر ایئر بلو کسی ایک جگہ سے ایک قسم کے جہاز لیتی ہے، وہ کس ریٹ پہ لیتی ہے، کتنے پیسے دیتی ہے، وہی جہاز پی آئی اے لیتی ہے، اس کے لیے کتنے پیسے دے رہے ہیں، کیا کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے. ہمارے وقت میں تو ایک تماشا کھڑا ہو جاتا تھا نا، صرف ابھی بات چلتی تھی کہ جی پی آئی اے نے کوئی 5 جہاز دینے ہیں، 4 جہاز دینے ہیں اور اسی طرح کرنا ہے، تو اتنا ہنگامہ مچتا تھا کہ وہ ڈیل ہی نہیں ہوتی تھی. یاد ہے آپ کو، یہ بھی یاد ہوگا ترکی والا، یاد ہے نا ترکی کے ساتھ؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں، میں اسی پہ آ رہا ہوں. ہماری گورنمنٹ نے ٹرکش ایئر لائن کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا تو تماشا سر پہ اٹھا لیا اور ساری باتیں ختم ہو گئیں اور وہ بالکل نمٹ گیا کام سارا. انہوں نے خاموشی کے ساتھ اتحاد ایئر لائن کے ساتھ کر لیا ہے، اسی طرح کا ایک معاہدہ کسی دنیا کو پتہ ہی نہیں ہوا کیا ان کے ساتھ. تو ان کو آسانیاں یہ بھی ہے نا کہ یہ جو مرضی کرتے پھریں، کوئی کہنے والا نہیں ہے، سارے کام کر رہے ہیں. ہمارے وقت میں مشکلات بہت تھیں. افتخار چودھری نے تو قسم کھائی ہوئی تھی کہ ان کو کچھ کرنے نہیں دینا ہے میں نے، تو وہ بہرحال نہیں کرنے دیا. تو یہ اس کے بنیادی اسباب تھے. لیکن ایک چیز اور آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے، دیکھیں جیسے عباسی صاحب کہہ رہے تھے، پی آئی اے کا ایک نام ہے، پی آئی اے پاکستان کا ایک نیشنل کیریئر ہے، اس کا ایک بڑا زبردست ماضی رہا ہے. اگر وہ کسی وجہ سے خراب ہوا ہے اس میں چلے مان لیتا ہوں کہ ہماری کوتاہیاں ہیں، لیکن آپ تو کہتے تھے نا آپ کے پاس بڑے قابل لوگ ہیں اور بڑے اہل لوگ ہیں اور سارے مسائل کا حل آپ کے پاس ہے، اور جس دن آپ آفس کے اندر انٹر ہوں گے ساری چیزیں آپ ٹھیک کر دیں گے. تو آپ وہ کرنے کی کوشش کریں، آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دوسری ایک غرض انہوں نے ابھی بتایا کہ جی وہ 25% ایم سی پی کے شیئر دیے، پھر باقی بعد میں دیے. میرے بھائی 26% شیئر دیے، اس کے بعد بقایا جو شیئر تھے وہ ایم سی پی کے پیسوں سے لیے گئے ہیں. اسی طرح کئی جگہوں پہ اور ہوا ہے. اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں پی آئی اے کے بھی دے دیں، اس کے بعد باقی مال یہاں سے بنائے اور یہیں سے وہ ساری چیزیں کرتے رہیں. یہ یہاں رہا ہے. دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انشور کریں گے کہ لوگوں کا جو ہے روزگار نہ جائے. جی ہر ادارے کی نجکاری سے پہلے اس وقت کی حکومت نے یہ بات کہی ہے، یہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر ادارے سے پہلے. اور پھر گولڈن معاہدے کے اور گولڈن ہینڈ شیک تو دور کی بات ہے، جبری طور پہ نکال دیے ہیں. ایم سی بی کے اندر آج نائب قاصد کی کوئی پوسٹ نہیں ہے، ایم سی بی کے اندر سیکیورٹی گارڈ کی نہیں ہے پوسٹ، ایم سی بی کے اندر ڈرائیور کی نہیں ہے پوسٹ، ایم سی بی کے اندر کلرک بھی ختم ہو رہے ہیں سارے. اب اگر آپ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جناب چونکہ وہ بینک منافع بہت کما رہا ہے اس لیے اس نے بڑا اچھا کر لیا ہے، اور ایک آپ کی یہ روشن مثال ایم سی بی ہے نا، میں آپ کو کہتا ہوں ایم سی بی کے اوپر اسٹڈی کرا لیجئے. اگر یہ ثابت نہ ہو جائے کہ ایم سی بی بھی ایک بھیانک تجربہ ہے پرائیویٹائزیشن کا، سوائے اس کے کہ منشا صاحب نے مال بنا لیا ہے، سوائے اس کے کہ اس کا منافع بینک کا کافی بڑھ گیا ہے. لیکن اگر منافع ہی دیکھنا ہے تو منافع تو نیشنل بینک کا بھی بڑا ہے جو پرائیویٹ بینک نہیں ہے، جو سرکاری بینک ہے. مفتاح صاحب اس کا کیا سبب ہے؟ یہ ایک الگ بات ہے کہ بینکوں نے اپنے جو چارجز لگاتے ہیں مختلف اپنی سروسز کے اوپر، اس میں اضافہ کیا. جو پیسہ ان کو اپنے اکاؤنٹ ہولڈرز کو دینا چاہیے تھا وہ انہوں نے کم دیا، اس کی وجہ سے ان کو منافع بڑھا ہے. اس کی وجہ نیشنل بینک کا بھی بڑھا ہے، کسی اور بینک کا بھی بڑھ گیا. جی
जी जी बोले मिफ्ता साहब, गुजारिश कर रहा हूं, प्लीज गुजारिश करें। देखें, ये जो बात मैं फिर से दोहरा देता हूं, जो शेयर्स की बात करी थी कि पिछले दौर में शेयर्स 26% आपने बैंकों के बेचे थे और 25 की गारंटी उनसे ली थी कि वो 25 की और बैंक गारंटी ली हुई थी जो उसको खरीदेंगे। हम तो इस बार ऐसी कोई बात कर ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ 26% शेयर बेच रहे हैं, तो मेजॉरिटी जो शेयर हैं हुकूमत के पास रहेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि कराची से दुबई की जो टिकट एमिरेट्स की इकोनॉमी क्लास की है, उससे महंगी टिकट है पीआईए की कराची से इस्लामाबाद की। तो सार्फिन को हम सर्विस अच्छी नहीं प्रोवाइड कर रहे, सार्फिन को हम महंगी टिकटें बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी एयरलाइन नुकसान कर रही है। ये जरा सोचने वाली बात है कि हम टिकट जो पीआईए की है वो सस्ती नहीं है एमिरेट्स से कराची से दुबई का। एमिरेट्स का टिकट इज चीपर देन कराची टू इस्लामाबाद रिटर्न पीआईए के ऊपर। इकोनॉमी कंपेयर कर रहा हूं मैं। जी जी। लेकिन वो एयरलाइन क्यों प्रॉफिट करती है और ये क्यों नुकसान करती है, वो सर्विस अच्छी क्यों प्रोवाइड करती है? तो अगर हम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर ले आते हैं और जिससे कि पूरे पाकिस्तान के अवाम की को सर्विस बेहतर मिल जाएगी, तो इसमें क्या हर्ज है? और हम ये गारंटी कर रहे हैं कि जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनको नहीं फायर कर सकते, और ये चीजें लिखी होती हैं। इस मुल्क में कोर्ट सिस्टम्स हैं, अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई गलत करेगा तो अदालतों के पास जा सकते हैं। और अगर कोई वॉलंटरली अगर कोई गोल्डन हैंडशेक देता है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मेरे भाई ने बात करी कि किसी एक बैंक के अंदर, मैं किसी एक बैंक का नाम नहीं लेता हूं, कि आज क्लर्क की पोजीशन नहीं है, तो पिछले 20-30 साल में इंटरनेट का जमाना आ गया है, कंप्यूटर्स का जमाना आ गया है। एक जमाने में आईबीए के अंदर टाइपिंग का कोर्स हुआ करता था, अब लोग टाइपिंग नहीं पढ़ाते, अब वर्ड प्रोसेसिंग होती है। लेकिन सिक्योरिटी, लेकिन मेरी गुजारिश है कि सिक्योरिटी गार्ड्स तो आज भी ज्यादा होते हैं, लेकिन वो आउटसोर्स करे हुए होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स तो बैंकों के बाहर खड़े होते हैं, हर बैंक के ब्रांच के बाहर खड़े होते हैं, लेकिन वो आउटसोर्स करे होते हैं। अब प्राइवेट बैंक को जिस तरह उसको चलाना है उसको समझ में आता है कि, लेकिन क्या ये बैंकों के अंदर आज एम्प्लॉयमेंट ज्यादा नहीं है? क्या जो हुकूमत ने जो भी एमसीबी बैंक है, एबीएल है, क्या उनके अंदर आज एम्प्लॉयमेंट ज्यादा नहीं है? उसका जवाब है कि उसमें बैंकिंग में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, प्लस सर ये एक सेकंड मिफ्ता साहब थोड़ा ये बता दें, ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जी जी स्ट्रेटेजिक पार्टनर बाहर से लाएंगे, वो इत्तेहाद का नाम लिया है। नहीं, मैं आपको उसकी गुजारिश कर दूं, एकदम क्लियरिफाई कर दूं। सबसे पहले एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आएगा प्राइवेटाइजेशन कमीशन की तरफ से कि हम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर लाना चाहते हैं, और जो पार्टीज चाहती हैं वो अपने आप को प्री क्वालिफाई करें। वो प्री क्वालिफिकेशन होगी, वो प्री क्वालिफिकेशन के बाद जो पार्टियां, वो पाकिस्तानी भी हो सकती है, बाहर की भी हो सकती है, उसके बाद एक डेटा रूम बनता है, वो पीआईए की आके ड्यू डिलिजेंस करेंगे, हमारे पास अपनी ड्यू डिलिजेंस होगी, उसके बाद उसकी बिडिंग होगी, ये ओपन बिडिंग होगी, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन कमीशन अप्रूव करेगा, उसके बाद वो कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन में आएगी, वहां से अप्रूव होगी, और फिर उसके अंदर आप जो वो हसीस हैं जो वो बेचेंगे 26% माफ कीजिएगा किसी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को। और ये उसके अंदर ये देखा जाएगा कि वो एयरलाइन में क्या इन्वेस्टमेंट करेगा, वो एयरलाइन को कितनी अच्छी कर देगा, उसमें नए कितने जहाज लेके आएगा, कितने रूट्स को इस्तेमाल करेगा, कितनी नौकरियां यहां पे और बढ़ेंगी, कितने रोजगार बढ़ेंगे। ये जो 16,000 लोग नहीं है, 16,000 खानदान हैं जो पीआईए से मुंसलिक हैं, उनके ऊपर इंशाअल्लाह ताला कोई भी आंच नहीं आने देंगे। लेकिन हाँ, जो लोग काम कर रहे हैं उनको उनकी मेहनत करनी जरूरी है। वो तो आप समझती हैं कि इस्लाम में भी है कि मजदूर को उसका मुआवजा जरूर दे दें पसीने से पहुंचने से पहले, लेकिन पसीना तो निकलना जरूरी है। सही भाई, अगर प्रोसेस इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा और सब कुछ होगा, लास्ट आप कमेंट कर दे, तो फिर क्या एतराज हो सकता है आपका? जैस्मिन, बात ये है कि ये जितना ट्रांसपेरेंट हो, मैं तो उसूली तौर पर प्राइवेटाइजेशन के सारे अमल के ही खिलाफ हूँ ना। उसका सबब है, ठीक, देखिए इन्होंने आधे से ज्यादा जो है ना मुल्क को बेचा हुआ है। सारे जो मैंने आपको बताया ना, बैंक ये सारे बेच दिए। 167 ट्रांजेक्शन हुई हैं, उसमें बहुत सारी चीजें बिक गई। ठीक, अब इनके पास रह गए 69 इदारे जिसकी इन्होंने फहरिस्त बनाई हुई है, वो भी बेचनी है। मेरा सवाल ये है कि 167 बेचकर भी अगर आपकी मईशत पर कोई उसका पॉजिटिव असर नहीं हुआ है, इस बात की क्या जमानत है कि 69 इदारे बेचने के बाद आपके तमाम हालात ठीक हो जाएंगे? अगर खुदा न करे हालात फिर भी ठीक नहीं होते हैं, तो फिर आपके पास बेचने के लिए रह क्या जाएगा? आप करेंगे क्या? बेहतर यह है कि जो रियासत के इस मुल्क के इदारे हैं, जो कौम के इदारे हैं, जो कौमी इदारे हैं, ये कोई तरीका नहीं है कि आप उनको बेचें और उनको ठीक करें। भाई, अगर पीआईए बहुत खसारे में है, पीआईए के पास बहुत सारे उसके एसेट्स हैं, आप कोई थोड़े बहुत जो गैर जरूरी पड़े उनको बेचें, इदारे को ठीक करने की कोशिश करें। कोई तो उसके ऊपर माइंड अप्लाई करें ना। ये तो कोई असल तरीका नहीं है कि आप ये बेच दें, जान छोड़ाएं, बस किसी और के हवाले करें और अपने ऊपर से खसारा चलाएं। आप 69 इदारे बेचने के बाद क्या बेचेंगे मजीद? आपके पास है क्या जाएगा? मैं गुजारिश करूं आपकी इजाजत, बिल्कुल टाइम नहीं, आई रियली हैव टू क्लोज द शो, बट मैं दोनों का मौके समझ गई हूं। आई विल डू मोर शोज ऑन दिस। लेकिन ये एक पॉइंट सईद भाई ने जिस पे क्लोज करना चाहूंगी कि अगर सारे
बेचने के बावजूद भी हम IMF के कर्जदार हैं, तो फिर क्या। लेकिन जो मुझे मिफ्ता साहब की बातों से समझ में आया वो ये कह रहे हैं फॉर द बेटरमेंट एंड बेटर परफॉर्मेंस ऑफ PIA। बट एनीवे, इस पे बात करेंगे। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। मेरे गेस्ट का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।